أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم سورۃ النحل کا درس چل رہا ہے. آیت نمبر 71 کے بعد سے تلاوت کی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی قدرتوں کا ذکر چل رہا ہے. اللہ پاک نے گزشتہ آیات میں اپنی ایک مخلوق شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا اور اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی کاریگریاں ہیں اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کرشمہ سازیاں اس کے اندر دکھائی ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا اور پھر یہ بات اگلی آیات میں فرمائی کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے, سچائی ہے کہ وہ آ کر کے رہے گی, اس کے بعد انسان کو کوئی مہلت نہیں ہوگی, وہ کسی بھی عمر کے اندر آ سکتی ہے. اللہ کے سامنے ہر ایک کو جمع ہونا ہے, اکٹھا ہونا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے. جو آگے آیات آ رہی ہیں ان آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اپنی وہ نشانیاں شمار کرائی ہیں کہ جن پر غور و فکر کر کے اور تدبر کر کے انسان کو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں, کوئی معبود نہیں اور اللہ کے سوا کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے, اس کی پرستش کی جائے. وہ مضامین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا اور خود انسانوں کے مابین یعنی ایسے حقائق جن کا تعلق ہر انسان کی زندگی سے ہے, وہ خود سمجھ سکتا ہے. تھوڑی بہت عقل و فراست رکھنے والا آدمی ان مثالوں کو بآسانی سمجھ سکتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر پیش کی ہیں. وہ سمجھ سکتا ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نظام کو بنایا ہے. تو پھر اللہ ہی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, اس کی پرستش کی جائے, اس کو ایک جانا جائے. مخلوق کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرا لینا یہ انصاف کی بات نہیں ہو سکتی, عدل کی بات نہیں ہو سکتی. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق,
اللہ ہی ہے جس نے تم میں بعض کو بعض پر رزق کے اندر فضیلت عطا کی ہے. بعض پر رزق کے اندر فوقیت رکھتے ہیں، فضیلت رکھتے ہیں. کسی کو رزق کم دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کسی کو رزق عطا کرتا ہے زیادہ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے. وہ اپنی مرضی سے جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اس نے رزق کے معاملے کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. وہ خود قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ رزق کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں، وہ جس کو چاہتا ہے زیادہ عطا کرتا ہے، جس کا رزق چاہتا ہے اس کا معاف دیتا ہے. یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ جو لوگ زیادہ محنت کریں گے، زیادہ مجاہدہ کریں گے، زیادہ رزق کمانے کے لیے کوشش کریں گے تو ان کو زیادہ مل جائے گا. جو لوگ کم کوشش کم محنتیں کریں گے ان کو کچھ نہیں ملے گا، یا ہاتھ پیر نہیں چلائیں گے تو ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تقسیم جو ہے وہ الگ ہی چیز ہے جس کا تعلق رزق سے ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھٹاتے بڑھاتے رہتے ہیں. کسی کو زیادہ عطا کرتے ہیں، کسی کو کم عطا کرتے ہیں. اس کا تعلق تمہاری محنتوں، تمہارے مجاہدات سے نہیں ہے. یہ خود تمہارے مابین کی مثالیں ہو سکتی ہیں. چنانچہ فرمایا فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. چنانچہ تم میں جن لوگوں کو رزق کے اندر فضیلت ہم نے عطا کر دی ہے، وہ اپنے رزق کو پھیر دیتے ہیں اور تقسیم کر دیتے ہیں ان لوگوں پر جو ان کے غلام ہیں، جو ان کے ماتحت ہیں. فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تاکہ سب برابر ہو جائیں. کیا ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ جو رزق ہم نے تم کو عطا کر دیا ہے وہ رزق تم دوسروں کو بھی عطا کرو، وہ رزق تم دوسرے تک بھی پہنچاؤ، اس رزق کے اندر تم دوسرے لوگوں کی بھی حصہ داری کرو؟ کیا عملاً تم ایسا کرتے ہو؟ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کیا اللہ کی نعمتوں کا وہ انکار کرتے ہیں؟ یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کے اندر تم غور کر سکتے ہو کہ جو نعمت اللہ نے تم کو عطا کر دی ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ بس مجھے رزق مل گیا ہے، میری اپنی آسائش اور آرام کے لیے میرا یہ رزق مجھے کافی ہو جائے. تو تم یہ نہیں خیال کرتے ہو کہ میرے غلام اور میرے ماتحت جو لوگ ہیں ان کو بھی اتنا ہی رزق اللہ کی طرف سے ملے. تو پھر تم ایسا کیوں تصور کرتے ہو؟ تمہارے ذہنوں کے اندر یہ بات کیسے آ جاتی ہے کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان کوئی ربط اور تعلق اس طرح کا ہے کہ جس طرح اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کی جائے، کسی اور کو بھی اس کے اندر شریک کیا جائے. رزق میں جن کا کوئی حصہ داری نہیں ہے، جن کی کوئی شراکت نہیں ہے، وہ اللہ کے ساتھ رزق دینے والے نہیں ہیں. اللہ ہی رزق دینے والا ہے. اس رزق کے معاملے میں جب تم کسی کو شریک نہیں کرنا پسند کرتے ہو تو پھر عبادت کے معاملے میں اللہ کے ساتھ کس دل سے تم لوگوں کو شریک کر لیتے ہو، شریک ٹھہرا لیتے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو. یہ تو ہمارا نظام ہے کہ اس نظام کے تحت ہم تم کو رزق عطا کر رہے ہیں، تمہیں ہم اپنی نعمتیں عطا کرتے رہتے ہیں. یہ ہماری تقسیم ہے، یہ ہمارا عمل ہے. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے ہی میں سے تمہارے لیے جو ہے وہ جوڑے بنائے، یعنی تمہاری بیویاں بنائیں. وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اور تمہاری بیویوں سے پھر جو ہے تمہارے بیٹے اور تمہارے پوتے بنائے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور بہترین چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت کے طور پر تم کو عطا کی رزق کے حیثیت سے رزق بنا کر. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، کیا باطل پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا وہ انکار کر رہے ہیں؟ یہ کیسی عقل کی اور دانش کی باتیں ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا کہ مردوں کے لیے خواتین بنائی، عورتیں بنائی، تمہارے جوڑے بنا دیے، اور ان جوڑوں کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹے بنائے، پوتے بنائے، اور پورا توالد و تناسل کا سلسلہ اور پورا سسٹم ہے وہ جاری اور ساری ہو گیا. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور بہترین چیزیں جو پاکیزہ اور صاف ستھری ہیں ان کو تمہارے لیے رزق کی بات بنا دیا. تو جو چیزیں صاف طیب پاکیزہ ہیں انہی کو حلال رکھا گیا، وہی رزق کے قابل اور رزق کہلانے کی چیزیں ہیں انہی کو حلال رکھا گیا، وہی رزق ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں طیبات میں سے نہیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، وہ جائز ہی نہیں، حلال ہی نہیں ہے. خنزیر ہے، کتا ہے، شراب ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، انسان کا گوشت ہے، یہ جو ہے یہ پاکیزہ نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم ان کو کھاؤ. پاکیزہ چیزیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق بنائی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو رزق عطا کر دیا ہے. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں؟ یہ نعمت تو اللہ کی طرف سے ہے، رزق کی نعمت، لیکن تم اس کو چھوڑ کر
اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کا شکر بجا لاؤ، ان نعمتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہو، اللہ کی نعمتوں کو تم تسلیم کرو اور مانو۔ تم غیر اللہ کی طرف لپکتے ہو، اپنی حاجت غیر اللہ سے منوا رہے ہو، اولاد کی دعا ہے تو غیر اللہ سے کر رہے ہو، مصیبت اور پریشانی کا موقع آ جائے تو ادھر ادھر بھٹکنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ کیسا عادل ہے؟ یہ انصاف ہو ہی نہیں سکتا، یہ عادل کی بات نہیں ہو سکتی، یہ تو ظلم ہے۔ جب انسان دنیا کے اندر ان چیزوں کو آپس میں مابین آپسی معاملات میں پسند نہیں کرتا ہے، تسلیم نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے لیے اس طرح کی چیزیں کیسے ممکن ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ان چیزوں کو گردانو، ان باتوں کو تم بناؤ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ جو رزق کے مالک نہیں ہے زمین و آسمان میں کچھ بھی، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، نہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ رزق کا معاملہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو غیر اللہ ہے، جو اللہ کے سوا جن کو تم عبادت کرنے لگے ہو یا ان کے لیے تم شکر بجا لا رہے ہو، ظاہر ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ غیر اللہ کے لیے تم نے بنانے شروع کی، جبکہ رزق تم کو اللہ عطا کر رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان میں ان کی کوئی بادشاہت نہیں، کوئی ملکیت نہیں، یہ ممکن نہیں ہے زمین و آسمان کے اندر وہ کسی کو رزق پہنچائے، وہ اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتے۔ اس کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک بہت ہی موٹی سی مثال سمجھی جا سکتی ہے کہ اگر رزق کا معاملہ ایسا ہوتا کہ انسان کی محنت سے، اس کے مجاہدے سے، اس کی کوششوں سے اور اس کی کاوشوں سے رزق کے معاملات طے ہوا کرتے، تو جو مزدور پیشہ لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ مالدار ہوتے، ان کے پاس سب سے زیادہ رزق ہوتا۔ پورا دن جو ہے وہ کھیتوں کے اندر کام کرتے ہیں، پورا دن رکشہ چلا رہے ہیں، پورے دن حمالی کا کام کر رہے ہیں، پورے دن سر کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ڈھو رہے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی محنتیں کرتے ہیں، ان کے پاس سب سے زیادہ رزق کے اسباب ہونے چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سے پڑھا لکھا ہے، دنیا بھر جو ہے وہ آفس کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور صرف جو ہے وہ اپنا قلم چلا رہا ہے، اپنی روشنائی پھونک رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے رزق زیادہ رکھا ہے۔ یا اسی طرح سے بالکل ان پڑھ آدمی ہے، جاہل ہے، وہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں تجارت ہے، ایسی تجارت ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس کے ماتحت ہیں، اس کے تحت کام کر رہے ہیں، اور یہ بے پڑھا لکھا شخص ان کو نوکریاں دے رہا ہے، ان کو ملازمت دے رہا ہے، ان کا رزق اس بے پڑھے لکھے شخص سے وابستہ ہے۔ تو یہ تعلیم سے اور جو ہے وہ تدریس سے یا محنت و مجاہدے سے یا کسی خاص ملازمت سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اس نظام کے تحت تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، شکر اسی کا ادا کیا جائے۔ اللہ کے سوا اس پوری کائنات میں کوئی دوسرا اس لائق اور اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی کو رزق دے سکے، رزق پہنچا سکے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ تو اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتے کہ وہ کسی کو رزق پہنچا سکے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے تم مثالیں نہ بناؤ۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ کے لیے تم طرح طرح کی باتیں کرتے ہو، مثالیں بناتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ کے لیے تم یہ سب نہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مثالوں سے، تمہاری ان باتوں سے بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان چیزوں کی احتیاط بھی نہیں ہے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا۔ رزق کی ایک مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود پیش کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مملوک غلام اور آقا کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ غلام کی ایک مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ رزق کے معاملات میں کچھ بھی کسی بھی چیز پر رزق کی وہ جو ہے وہ ملکیت نہیں رکھتا ہے، اس کی قدرت اور اس کی طاقت میں نہیں ہے کچھ بھی رزق، اور وہ فَوَيُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهرًا، اور وہ کھلے طور پر اور چھپ چھپ کر کے اس کے اندر سے رزق کو لوگوں پر صرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مثال دی ایک غلام کی جو کسی چیز پر بے قدرت اور طاقت نہیں رکھتا ہے، وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور اس کی مثال اللہ پاک پیش کرتا ہے کہ جس کو خوب ہم نے رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے چھپ چھپ کر اور کھلے طور پر خرچ کرتا ہے۔ هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک غلام جو دوسرے کے ماتحت ہے، وہ اپنے رزق کی بھی ملکیت اس کے نہیں ہے، اور ایک وہ جو جس کو خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق عطا کر رکھا ہے، وہ خود بھی کھاتا ہے اور دوسرے لوگوں پر بھی اس مال کو خرچ کرتا ہے۔
کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایک عام عقل رکھنے والا آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ مثال ٹھیک ہے، بالکل یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر اسی طرح سے وہ اللہ جو ہر رزق پر قدرت رکھتا ہے، اپنے بندوں کو خوب عطا کرتا ہے، کیا وہ اللہ کے برابر وہ شخص ہو سکتا ہے؟ وہ شخص ہو سکتا ہے جو خود اپنے رزق کا بھی مالک نہ ہو، یعنی انسان۔ تو اللہ کا مقابلہ کسی انسان سے کرنا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ تو ہر چیز کی ملکیت بادشاہت رکھتا ہے، اور انسان کو رزق پر ذرہ برابر بادشاہت نہیں ہے، تو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو انسان بھی گویا اس میں جواب یہی دے گا کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ تو علیحدہ بات ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا الحمدللہ، نبی کہہ رہے ہیں گویا اپنی زبان سے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے کہ کم از کم تم نے اس بات کو تو تسلیم کیا کہ یہ مثال درست ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں اس حقیقت کو، اس سچائی کو۔ وضرب اللہ مثلا رجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو کل على مولاه اینما یوجهه لا یأتی بخیر۔ اور اللہ پاک دو مردوں کی مثال پیش کرتا ہے، ان میں سے ایک بالکل گونگا ہے، وہ کسی بھی چیز پر قدرت نہیں رکھتا ہے، وهو کل على مولاه اینما یوجهه لا یأتی بخیر، اور وہ بوجھ بنا ہوا ہے اپنے آقا پر، وہ جس جانب بھی متوجہ ہوتا ہے خیر لا ہی نہیں سکتا۔ ایک اندھا شخص اب کم، وہ اپنے آقا کے ماتحت ہے، وہ اگر کچھ کرے گا بھی، کوئی محنت مجاہدہ کر بھی لیتا ہے تو خیر اس سے وجود میں آ ہی نہیں سکتی، وہ کہیں سے رزق کا کمانے کا یا کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ کر ہی نہیں سکتا۔ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے جو عدل و مساوات کا حکم کرتا ہے لوگوں کو اور وہ صراط مستقیم پر ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ بھی مثال بالکل کھلی ہے اور بالکل واضح ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وضاحت سے بات آ گئی کہ نابینا شخص، وہ جو کسی لائق اور کسی قابل نہیں ہے، وہ شخص کے برابر اور قابل لائق ہو ہی نہیں سکتا جو خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لوگوں کو عدل کا حکم کرتا ہے اور صراط مستقیم پر ہے۔ اندھا شخص تو کہیں بھی بھٹک سکتا ہے، وہ بینا شخص کے مقابلے میں کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں رکھتا۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مثالیں پیش کی ہیں قرآن کریم کی ان آیات کے اندر، جن میں انسان کی عقل کو، اس کی فکر کو مہمیز کیا گیا کہ انسان تدبر کرے، غور کرے اور سوچے ان موضوعات پر کہ یہ سارا سسٹم، سارا نظام اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف رجوع کرنا، غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، غیر اللہ کے لیے جو ہے وہ حاجت طلب کرنا، اس کے لیے نظر و نیاز کرنا، اس کے لیے منتیں ماننا، اس سے اپنی حاجت طلب کر لینا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ کفار اور مشرکین عرب اگرچہ ان تمام کی تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق سمجھتے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے مانا کرتے تھے، اللہ ہی کو ان تمام چیزوں پر قادر اور عالم تصور کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے عمل سے بہت سارے معبود انہوں نے وہ جو بنا رکھے تھے ان کے لیے وہ شکر بجا لاتے تھے اور اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا لیا کرتے تھے۔ اس ضمن میں ان آیات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اور ان آیات کو پڑھتے ہیں تو یہ اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی اس لائق اور اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسی کی پرستش کی جائے، اور اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ زمین اور آسمان میں انسانوں کے کام اگر کوئی ذات بنا سکتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی رزق وغیرہ کے معاملات جو انسان کی بنیادی ضروریات کے اندر سے ہے، اس کو بھی اللہ کے سوا کوئی دوسرا پوری نہیں کر سکتا۔ یہ چند مثالیں قرآن کریم نے یہاں پر دی ہیں، اور پھر جو ہے وہ اگلا مضمون قیامت سے متعلق اور انسان کی آخرت اور اس کے نظام سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آیات کل آئیں گی۔ آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 76 تک آج کے درس کے اندر آیات شامل رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.